دیا جاتا ہے. ہم ہر چیز کا قصوروار جو ہے وہ ٹریفک پولیس کو ٹھہرا دیتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری ٹریفک جس قدر زیادہ ہو گئی ہے, سڑکوں پر رش جتنا زیادہ لگ گیا ہے, اس کے بھی کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں. ٹریفک قوانین جو ہمیں دے دیے گئے ہیں, آگاہی کے لیے مہم جو ہے وہ لگائی جاتی ہے, آپ لوگوں کو پمفلٹس بانٹے جاتے ہیں, بکس دی جاتی ہیں کہ بھائی پلیز فالو کریں, لیکن اگر آپ اس کو فالو نہیں کر رہے تو یہ قصوروار جو ہے وہ ٹریفک وارڈنز نہیں ہے. ٹریفک کے جو ہے وہ قوانین کو فالو کرنا ایک عام بندے کی ذمہ داری ہے, آپ کی میری. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اشارہ جو ہے وہ بند ہے اور ٹریفک نہیں ہے, صرف آپ کی اکیلی گاڑی جو ہے وہاں پہ کھڑی ہے, تو آپ اشارہ توڑ کے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. اب بھائی آپ اگر 10 گاڑیاں وہاں پہ کھڑی ہو تو بھی تو آپ رکیں گے نا. تو اشارہ اگر بند ہے, آپ خود سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس چیز پہ لے آئیں کہ آپ فالوور بنے, تو میرا خیال ہے کہ آپ ٹریفک رولز کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ فالو کر سکتے ہیں. یہاں پہ مطلب خدا نہ خواستہ ہم دیکھتے ہیں, اللہ معاف کرے, اس طرح کی خطرناک قسم کے جو ہے وہ حادثات دیکھنے کو ملتے ہیں. بائکوں پہ جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں, آپ کو اپنی لین کا نہیں پتا ہوتا, ٹریفک جو ہے وہ بے ہنگم ٹریفک جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے, پل کے اوپر سے بھی نیچے سے بھی. پل بھی بیچارے جو ہے وہ اب جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار جو ہے وہ ہو چکے ہیں, ان کی ریپیئرنگ کا کوئی کام جو ہے وہ نہیں کیا گیا. اتنی ٹریفک کا بٹن جو ہے وہ ان پلوں پر اور نیچے جو ہے وہ روڈز پہ جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے. انے وہاں جسے کہتے ہیں نا ٹریفک چل رہی ہوتی ہے پاکستان میں, وہ والا حساب ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں بے ہنگم ٹریفک کی جو مختلف مثالیں ہیں وہ آپ کو تصاویر سے جو ہے وہ نمایاں ہو سکتی ہیں, اور آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی ٹریفک کے حالات اور واقعات کیا ہے. اس میں ایک بیچارہ 2 3 4 وارڈنز جو ہے وہ اس ٹریفک کو کنٹرول کرنے میں بہت ہی جو ہے وہ خوش اسلوبی سے بھی کر لیں تو بھی ناکام ہے. تو یہ جو خطرناک حد تک جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے حادثات میں پاکستان میں خاص طور پہ, اس کی کیا وجوہات ہیں, کیا حل اس کا جو ہے وہ نکالنا ہے. اور پھر یہ جو روڈ پہ آئے دن آپ جو ہے وہ ٹریفک حادثات دیکھتے ہیں جس میں گاڑی چلانے کی مہارت سکھانے والے اداروں کا فقدان ہے. آپ کسی کو جو ہے وہ ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے جو چلے جائیں, اس نے ڈبل جو ہے وہ ایکسیلیٹرز اور دوسری چیزیں جو ہے وہ لگائی ہوتی ہیں, آپریٹ وہ گاڑی کو خود کر رہا ہوتا ہے, اور جو ساتھ بیٹھا ہوا سیکھ رہا ہوتا ہے اس کو لگ رہا ہوتا ہے میں گاڑی چلا رہا ہوں. اس طرح کی جب آپ ڈپلومیسیاں جو ہے وہ سیکھنے والوں کے ساتھ کریں گے تو وہ پھر جب سڑک پہ نکلیں گے تو وہ پھر حادثات کا شکار ہوں گے. ظاہری بات ہے کہ انہوں نے جو گاڑی لے کے نکلنی ہے وہ تو ویسی ٹیکنیکل گاڑی نہیں ہے جیسی آپ اس کو سکھا رہے ہیں. جس پہ میں نے گاڑی سیکھنے کی کوشش کی پہلی دفعہ تو میں بڑی حیران کہ میں ڈی ایچ ای کی سڑک پہ اتنی ٹریفک میں گاڑی لے کے نکل گئی ہوں. تو آپ یقین کریں کہ جب میں گاڑی لے کے نکلی ہوں تو گاڑی آٹومیٹکلی چل رہی ہے, اور میں بڑی خوش ہو رہی ہوں کہ میں جو ہے وہ گاڑی کیسے چل رہی ہے اور میں گاڑی کیسے چلا رہی ہوں. میں تو زندگی میں پہلی دفعہ اسٹیئرنگ پہ بیٹھی ہوں. تو آپ یقین کریں کہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ جناب وہ جو میرے ساتھ صاحب مجھے سکھا رہے تھے, وہ صاحب نے جو ہے وہ اپنی ڈیفرنٹ ڈیوائسز جو ہے وہ اپنی الگ سے جو ہے وہ لگائی ہوئی تھی, آپریٹ گاڑی کو وہ کر رہے تھے, اور ساری ڈرامے بازی تھی کہ میں جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ اس کو گھما رہی تھی. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ یہ فقدان کا باعث ہے جسے ہمیں سیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پھر نا تجربہ کار ڈرائیور ہیں ہمارے پاس جن کو بالکل تجربہ نہیں ہے. خواتین ایسی گاڑیاں چلاتی ہیں جن کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں, پراپر طریقے سے نہیں سیکھی ہوتی, مسلسل جو ہے وہ کئی گھنٹوں تک گاڑی آپ چلاتے رہتے ہیں تو تھک جاتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ٹریفک حادثات جو ہے وہ ہوتے ہیں. پھر جعلی لائسنس جو ہے وہ نہیں تھم سکے, پیسے دیں اور لائسنس نکلوا لیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گاڑی کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہے, ٹریفک پولیس جو ہے وہ کیا آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے, ٹریفک کے رولز کیا ہے. پھر ملک بھر میں یکساں لائسنس کا اجرا ہی نہیں ہے پراپر طریقے سے. پھر ٹریفک قوانین کی عدم پاسداری ہے. پھر آپ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں ٹریفک میں. ظاہری بات ہے کہ جب آپ جو ہے وہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو موبائل فون ایک ایسی چیز ہے جو اگر بند کر دیں آپ تو دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ کے سر کو آ جائے گا کہ فون کیوں بند کر دیا ہے. سڑکوں پہ سفید اور زرد لائنوں کا نہ ہونا ہے, یہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ فقدان ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے یہاں ٹریفک حادثات جو ہے وہ ہوتے ہیں. گاڑی کا فٹنس ٹیسٹ سرٹیفکیٹ نہ ہونا سب سے بڑی جو ہے وجوہات ہے. اس کے علاوہ یہ تو تمام چیزیں ہوگی نا جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کی. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے جو ہے وہ سینئر نمائندہ ہمیں جوائن کریں گے شیراز نثار صاحب, اور جو ہے ہمارے ساتھ آن کال جو ہے وہ موجود ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے کہ پاکستان میں بے ہنگم ٹریفک کے مسائل جو ہیں کب سیٹل ڈاؤن ہوں گے. اور ٹریفک پولیس, آپ تو پولیس کے معاملات جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں, پروگرامز بھی کرتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم شیراز صاحب. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. شیراز صاحب یہ سارے معاملات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, ٹریفک کے اور دوسرے ٹریفک پولیس کے بھی بڑے شوز آپ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. آپ کا پروگرام بھی ہم جو ہے وہ ٹی وی ٹوڈے کے اس ٹیلی ویژن اسکرین پر جو ہے وہ دیکھتے ہیں. بتائیے گا کہ ٹریفک کو اب تک ہم لوگوں کو فالو کروانے میں ناکام کیوں ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں, پوری دنیا میں نا, پوری دنیا میں جی پاکستان سے زیادہ ٹریفک بلاک ہوتی ہے لیکن وہاں پہ مسائل نہیں ہوتے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم جب تک قانون کو فالو نہیں کریں گے, ہم اپنی لائن میں نہیں رہیں گے, یہ حادثات بھی ہوتے رہیں گے
اور اسی طرح جو ٹریفک بے ہنگم رہے گی. اور بہت سی باتیں آپ نے خود بھی بتا دی ہیں کہ اس کی طرف جو ہے وہ دھیان بھی دینا چاہیے ٹریفک جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, اس کو بھی, کہ سگنل جو ہے وہ ان کو دیکھا جائے. اب ایسے سگنل ہیں جو بالکل اگر ریڈ پہ کھڑے تو وہ ریڈ ہی ہے, لوگ کتنی دیر وہاں پہ کھڑے رہیں گے. جو لائنز ہیں جو آپ نے بتائی ہیں, بہت سے مسائل ہیں. اگر ہم دیکھیں, وہ ہوتی ہے ایک مثال ہے کہ دیر آر ٹو سائڈز آف ایوری تھنگ وچ کانٹ بی نیگلیکٹڈ. تو وہ جب ٹریفک پولیس جو ہے وہ ان کو اپنا پورشن دیکھنا چاہیے اور شہریوں کو بھی وہ ضرور دیکھنا چاہیے. اب دیکھیں کہ حادثات جو ہوتے ہیں, اگر 1800 بندہ صرف پنجاب میں 8 ماہ کے دوران ٹریفک حادثات میں مر جاتا ہے, تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. ہم صرف ڈھونڈ رہے ہیں دہشت گردوں کو, ملک دشمن عناصر کو. 1800 بندہ جو مرا ہے, اگر ان میں سے کوئی 40 بندے کسی بم دھماکے میں مرے ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ جی بہت بڑی دہشت گردی ہو گئی ہے. ان 1800 کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سی ٹی او کو, ڈی آئی جی ٹریفک کو, آئی جی پنجاب کو بھی یہ جواب دینا چاہیے اور یہ ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے. کرتے ہیں آپ ان سے یہ سوال کرتے ہیں, اس سوال کا یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, اس میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ سب سے پہلے جو وردی پہن کے سڑک کے اوپر کھڑا ہوتا ہے نا دھوپ میں, وارڈن, اگر شہری اس کی وردی کی عزت کرنا شروع کر دے نا, تو میرا خیال ہے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. اگر اس کو دیکھ کے رک جائیں کہ یہ دھوپ میں بیچارہ کھڑا ہے, تو ہم یہاں پہ ایک کلچر بن چکا ہے کہ اب جو ون ویلنگ ہوتی ہے یا ٹولیوں میں لوگ نکلتے ہیں 6 بائکس لے کے, وہ اسپیشلی جہاں پہ وارڈنز کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ ویلنگ شروع کر دیتے ہیں ان کو چڑھانے کے لیے. تو ہمیں ایک مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے, اور اگر یہ چلان کر دے تو گریبان پکڑنے تک نوبت آ جاتی ہے. یہ حالات اور واقعہ جو ہے وہ بڑی کرٹیکل سچویشن اختیار کر رہے ہیں, بجائے کہ ہم سمجھیں کہ ٹریفک قوانین کیا کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹریفک پولیس کی طرف سے جو ہے وہ لینز کی جو ہے وہ نشاندہی نہیں کی جا رہی ہے, سگنلز خراب ہیں, اس پر بھی تو توجہ جو ہے وہ دینی ہے نا. یہ تو سارے ٹریفک کا بالکل دینی ہے, بالکل دینی ہے. آپ کریں گے نا. ٹریفک پولیس کا جو ہے وہ ایک تیسرا اسکینڈل سامنے آ چکا ہے, اربوں روپے کا ریونیو اکٹھا کرتے ہیں. سب کی آواز مجھے بہت کم آئی ہے جی. یہ ٹریفک پولیس والے جو ہیں اربوں روپے کا ریونیو اکٹھا کر رہی ہیں یہ چلان کی مد میں, لیکن اگر یہ وہی پیسے اوپر لگائیں گے, سڑکوں کے اوپر لگائیں گے اور شہریوں کو سہولت میسر ہوگی, تو پھر میرا خیال ہے یہ مسائل نہیں ہوگی. اور اگر آپس میں ان کی بندر بانٹ ہوگی, آپس میں بانٹ لیں گے یا ٹارگیٹڈ چلان کریں گے. اب مال روڈ جیسے سیکٹر میں جو ہے وہ ایک مارا جاتا ہے, تھپڑ مارے جاتے ہیں, سائل جو وہاں پہ ہوتی ہیں لوگ ان کی فوٹیجز بنائی جاتی ہیں, وہ وائرل کی جاتی ہیں. ٹریفک پولیس کو بھی اپنا رویہ ٹھیک کرنا پڑے گا. شراز صاحب یہ اتنا چھوٹا ٹاپک نہیں ہے کہ ہم اس کو چند منٹوں میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کریں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم چیدہ پوائنٹس ان پر ہم غور کر سکتے ہیں. حادثات کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اس میں ٹریفک پولیس کا کیا کردار ہو سکتا ہے اور ایک عام شہری کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, ٹریفک پولیس کا یہ کردار ہے کہ وہ اپنے پورشن کا جو ہے وہ لائن سیدھی کریں, جیسے آپ نے خود بھی بتایا, جو سگنلز ہیں ان کو کریں. اور دوسرا شہری جو ہے خاص کر وہ ہیلمٹ پہن کے نکلے. اور آپ کو یہ بتاؤں, آپ کے پروگرام کی وساطت سے ہم نے بڑی انفارمیشن دی ہے لوگوں کو کہ جو 88% جو ابھی انالیسز ہوا ہے, 88% جو حادثات ہوتے ہیں وہ موٹر سائیکل کی وجہ سے ہوتے ہیں. جب موٹر سائیکل والا اپنی لائن سے نکل کے, تو گاڑی, ہمیں تو آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ٹریفک پہ اگر 3 روڈ چل رہے ہیں تو کس نے کس روڈ پہ رہنا ہے اور کس پورشن میں رہنا ہے. موٹر سائیکل والا جو ہے وہ گاڑی والے روڈ پہ آ رہا ہے اور اس روڈ پہ آ رہا ہے جو لانگ رن ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل جو رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے, اگر کسی نے لانگ ڈرائیو کرنی ہو, بہت دور جانا ہو, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سائڈ پہ رہے اور وہاں پہ موٹر سائیکل چل رہی ہوتی ہے. اب اگر سپیڈ سے کوئی بندہ آ رہا ہے, اس کو پتا ہے, جس کو ٹریفک سگنلز کا پتا ہے, رولز کا پتا ہے. اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ غلط جو ہے نا وہ لائسنس کی بندر بانٹ جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے. لائسنس ان لوگوں کو دے دیے جاتے ہیں جن کو لین, لائن اینڈ لینتھ کا پتہ نہیں ہوتا, جن کی جو ہے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. بچے لڑکے نکلے ہوئے اپنی جو ہے وہ مستیوں میں, کوئی روکنے والا یہاں پر سفارشی جو ہے وہ لائسنس اگر وہ بند کر دیجئے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو گاڑی چلانی نہیں آتی, لیکن ان کے لائسنس بنے ہوئے ہیں, وہ سفارش کی بنا پہ وہ لائسنس بن جاتے ہیں, اور وہ گاڑی چلانے کے دوران جو کسی نہ کسی کو ٹھوکتے ہیں, وہ حادثات ہوتے ہیں. اور دوسرے حادثات جو ہے خاص کر جو بڑے حادثات ہیں, وہ ٹرک ڈرائیور جو ہیں وہ ان کا احتساب ہونا چاہیے, ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے. وہ ٹرک چلاتے ہوئے وہ نشہ کر رہے ہوتے ہیں.
بہت ہی بہترین طور پہ آپ نے جو ہے اس کی نشاندہی کی. آپ خود جو ہے وہ ایک پروگرام سے ریلیٹ ہے جس میں آپ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہتر طور پر آپ جو ہے وہی ہمیں سمجھا اور بتا سکتے تھے. سب سے پہلے تو پولیس کو چاہیے کہ وہ اپنی